بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم ناظرین، آج کی گفتگو سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے کبھی بھی آپسی اختلافات یعنی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے جو آپسی اختلافات ہیں اس پر کبھی بھی لب کشائی نہیں کی، اور ہم اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، اور وقت کی ضرورت بھی یہی ہے کہ آپسی اختلافات کو ہوا نہ دی جائے۔ مگر کیا کریں کہ بعض دفعہ بات کرنا مجبوری بن جاتا ہے۔ گزشتہ شب میں جناب مظفر مدنی صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا، جس میں مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر وہ حجاج اکرام کو نصیحت فرما رہے تھے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں جب آنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی نیت سے نہیں آنا، بلکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے آنا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مدینہ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو۔ یہ ترتیب نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا۔ اس پر کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ جناب مظفر مدنی صاحب کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر جہاں پہ حجاج اکرام کو نصیحت فرما رہے تھے وہاں پہ اس اختلافی مسئلے کو بیان کرتے اور اہل سنت کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی بتاتے کہ اہل سنت کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے آئیں گے، اور ہمارے ہاں یعنی اہل حدیث مکتبہ فکر کے ہاں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی نیت سے آئیں گے۔ جناب مظفر مدنی صاحب کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ اس نقطہ نظر کو بیان کرتے جس سے انہوں نے چشم پوشی کی۔ اب ہم آتے ہیں اہل سنت کے نقطہ نظر کی طرف۔ اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف جب سفر کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی نیت سے سفر کریں گے۔ صرف مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی نیت سے سفر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے ہاں مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھیں تو 1000 نماز کا ثواب ہے، جبکہ ہمارے ہاں مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم اہل حدیث مکتبہ فکر کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھیں تو 1000 نماز کا ثواب ہے، لیکن بیت اللہ شریف کے اندر ایک نماز پڑھیں تو بالاتفاق 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ تو ایسی کون سی عقل مندی اور دانش مندی ہے کہ آپ 1,00,000 نماز کا ثواب چھوڑ کر 1000 نماز کے ثواب کے لیے اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں؟ دوسری بات، جب احادیث میں اپنے والدین کی قبر پر جانے کی فضیلت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کی فضیلت کیوں نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین یا اپنے والدین میں سے کسی ایک کی قبر پہ جمعے کے جمعے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں کی لسٹ میں شامل فرما دیتے ہیں اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جب والدین کی قبر کے اوپر جائیں تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کو فرما برداروں کی لسٹ میں شامل فرما دیتے ہیں۔ فضائل ہے، فضیلت ہے والدین کی قبر پہ جانے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی نیت سے جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری کی نیت سے جانا، اس پہ فضیلت کیوں نہیں ہے؟ یہ منع کیوں ہے؟
مظفر مدنی صاحب آپ نے اس بات کی وضاحت دینی ہے۔ اور آخر میں مظفر مدنی صاحب بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے ان اختلافی اور فروئی مسائل کو چھوڑ کر امت کی وحدانیت کی طرف آئیں۔ خدا کے لیے غزہ کے اندر جو 3 مہینوں سے اوپر ہو چکے ہیں مسلمان بے گھر ہیں، ان کے اوپر آگ اور بارود کی بارش برس رہی ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیں، فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ عالم اسلام کے حکمران بالخصوص سعودی عرب کے حکمرانوں نے جو مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس کے اوپر آواز اٹھائیے، بولیے مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر، بولیے آپ حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کر کہ اس کے اوپر مجرمانہ خاموشی عالم اسلام کے حکمرانوں نے کیوں اختیار کی ہوئی ہے، بولیے آپ، تب میں سمجھوں گا کہ آپ حق گو عالم دین ہیں۔ ادروائز یہ فنکاریاں ختم کریں، چھوڑیں ان فنکاریوں کو، امت کی وحدانیت کی طرف آئیں اور امت کی اصلاح کی طرف آئیں، اور امت جو کٹ رہی ہے مر رہی ہے ان کی مدد کریں۔ یہی وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔